بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے برابر، یعنی اللہ کے نزدیک اور انسانوں کے نزدیک برا کام کرنے والا اور اچھا کام کرنے والا برابر نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا جو کہ ایک بابر نامی لڑکے کی ہے۔ بابر، پیپر ہونے والے ہیں، یہ جو تم ہر وقت گیم کھیل کر وقت ضائع کرتے ہو نا، یہ غلط کر رہے ہو۔ پیپر کی تیاری کرو، عمران نے اپنے دوست بابر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بابر نے بددستور گیم کھیلتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب بابر نے اپنا راؤنڈ مکمل کر لیا تو بابر نے عمران سے کہا، اب بولو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ مسئلہ کیا درپیش ہونا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ امتحان کی تیاری کر لو، عمران نے کہا۔ دیکھ میرے بھائی، تمہیں سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک ہی بات ہے، لیکن میں ایک کوشش اور کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ، 8ویں کلاس تک ہم دونوں نے ساتھ پڑھا؟ عمران: ہاں بالکل۔ بابر: میں ہر کلاس میں کم نمبروں سے پاس ہوا؟ عمران: ہاں بالکل۔ بابر: تم ہر کلاس میں فرسٹ آئے؟ عمران: ہاں بالکل۔ بابر: اب یہ بتاؤ، میں اور تم اس وقت کس کلاس میں ہیں؟ 9th کلاس میں ہیں، عمران نے جواب دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بابر نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات سمجھ آئی؟ عمران نے تقریباً چڑھتے ہوئے کہا۔ یہی کہ میں اور تم ایک ہی کلاس میں پڑھتے رہے، تم ہر کلاس میں فرسٹ آتے رہے، میں کم نمبروں سے پاس ہوتا رہا۔ تم دن رات پڑھتے رہے، کتابی کیڑے بنے رہے، اور میں ایک عام طالب علم کی طرح زندگی کو انجوائے کرتا رہا۔ گیم بھی کھیلتا تھا، ڈرامے فلمیں بھی دیکھتا تھا، گھومتا پھرتا بھی تھا، جو میرا دل چاہتا تھا وہ میں کرتا تھا، اور تم پڑھاکو کچھوے کی طرح ہر وقت کتابوں کے خول میں خود کو چھپا لیتے ہو۔ کہیں شادی ہے یا کوئی تقریب؟ امی نے پوچھا۔ عمران: شادی میں چلو گے؟ ایک منمناتی ہوئی آواز آتی ہے۔ نہیں امی، میرے پیپر ہونے والے ہیں، بابر نے عمران کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ بھائی، سب کچھ کتابیں نہیں ہوتی، بابر نے دوبارہ موبائل آن کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اور عمران وہاں سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں آ گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، دونوں نے گریجویشن کر لیا۔ عمران اور بابر دونوں جڑواں بھائی تھے، لیکن عادتوں میں ایک دوسرے سے یکسر مختلف۔ ایک کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق، تو دوسرے کو کتابوں سے الرجی۔ خیر، دونوں نے گریجویشن مکمل کر لیا۔ ایک نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور ایک حسب معمول اوسط سے بھی کم نمبروں سے پاس ہوا۔ ہاں تو میرے بھائی، عمران، آپ کی سمجھ شریف میں کچھ آیا؟ بابر نے عمران سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ مطلب یہ ہی کہ تم بھی گریجویٹ ہو اور میں بھی گریجویٹ ہوں، تمہارا رات دن پڑھنا اور میرا رات دن عیش کرنا برابر ہو گیا، بابر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے، یہ وقت بتائے گا، عمران نے کہا۔ ایسا ہو چکا ہے پیارے بھائی، بابر کا کہکا ایک مرتبہ پھر بلند ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں نے جاب کے لیے تلاش شروع کر دی۔ یہ اشتہار دیکھا؟ بابر نے عمران کی ایک خبر کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا۔ کون سا اشتہار؟ عمران نے پوچھا۔ یہ دیکھو، ملٹی نیشنل کمپنی کا اشتہار ہے، فریش گریجویٹ مانگ رہے ہیں، بہت پرکشش تنخواہ، دیگر مراد الگ ہیں۔ کیا خیال ہے، کوشش کی جائے؟ عمران نے اخبار میں اشتہار دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اور پھر دونوں بھائیوں نے اپلائی کر دیا۔ کچھ دنوں میں انٹرویو کی کال آئی، دونوں انٹرویو دینے پہنچے۔ جی بابر صاحب، آپ نے بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے؟ آپ اور عمران دونوں جڑواں بھائی ہیں؟ انٹرویو لینے والے نے سوال کیا۔ جی، بابر نے شائستگی سے جواب دیا۔ انٹرویو لینے والے نے سوالات کیے اور کہہ دیا، اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو ہم اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کے گھر روانہ کر دیں گے۔ بابر، اپنا وقت ان ویڈیوز میں ضائع نہیں کیا کرو، نماز کا وقت گزر جاتا ہے لیکن تم نماز ادا نہیں کرتے، عمران نے اپنے بھائی کو تلقین کی۔ دیکھو عمران، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لہذا اپنے کام سے کام رکھو۔ بابر، کچھ رقم غریبوں کو بھی دیا کرو، ایک تو تمہارے لیکچر ختم نہیں ہوتے، تمہاری تو آدھی سیلری انہی تمام کاموں میں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو، حقوق العباد کا معاملہ ہے،
کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ عمران نے کہا، دیکھو بھائی عمران، تم اسکول سے یونیورسٹی تک مجھے پڑھائی کی تلقین کرتے رہے، کیا تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے؟ گریجویٹ کی کہلاتے ہو نا، اور میں بھی گریجویٹ ہی کہلاتا ہوں۔ اسی طرح کل قیامت میں بھی مسلمان ہوں گا، تم بھی مسلمان ہوگے، بات برابر ہو جائے گی۔ لیکن کیا ابھی نوکری مل گئی؟ عمران نے بابر سے پوچھا۔ وہ تو تمہیں بھی نہیں ملی، بابر نے جواب دیا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، مجھے کل ہی ملٹی نیشنل کمپنی کا تقرر نامہ مل گیا ہے اور میں اسے کل سے جوائن کر رہا ہوں۔ اور میرا انٹرویو تو میں نے بھی دیا تھا، بابر نے حیرت سے پوچھا۔ بابر میرے بھائی، اس دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ایک ہی اسکول سسٹم سے میٹرک کرنے والے، ایک ہی کالج سے انٹر کرنے والے اور ایک ہی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے برابر نہیں ہو سکے تو خالق کائنات کے سامنے، جہاں نیتوں تک معاملہ پیش ہے، وہاں سب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو بابر، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اسکول سے یونیورسٹی تک تو تم نے میری بات نہیں مانی اور آج اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ کوشش کرو کہ دین کے معاملے میں تمہارے معاملات کمزور نہ رہ جائیں۔ دنیا تو ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، کہیں نہ کہیں تمہاری نوکری لگ ہی جائے گی یا اپنا کاروبار کر لو گے، لیکن یاد رکھنا آخرت کا خسارہ تو ہمیشہ کا خسارہ ہوگا۔ پیارے دوستوں اور بچوں، آپ کوشش کیجئے کوئی برائی آپ سے سرزد نہ ہو، کیونکہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا حافظ۔